We already have a lecture on this topic in English. This lecture is in Urdu for my Urdu audience. تو پی ایچ ڈی اور ایم فل تھیسس کے درمیان یا ماسٹرز تھیسس کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے؟ اکثر ریسرچ ایویلویٹر کے طور پر یا ایگزامینر کے طور پر جب میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی تھیسس کی ایویلویشن کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے اکثر یہ لگتا ہے کہ جیسے ایم فل اور پی ایچ ڈی تھیسس کے درمیان کوالٹیٹیولی اور کوانٹیٹیولی یا آپ یوں سمجھے کہ کنسیپچول تھیوریٹیکل اور میتھڈولوجیکل کوئی خاص فرق نہیں لگتا، تو پھر وہ کیا بیس ہے کہ جس پہ ایز این ایگزامینر یہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ یہ جو تھیسس ہے اس پہ ایم فل کی یا ماسٹر کی ڈگری دینی چاہیے یا پی ایچ ڈی کی ڈگری دینی چاہیے؟ اس اہم سوال کو سامنے رکھتے ہوئے اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں اور ریسرچ سپروائزرز ہیں ان کو ان کے ساتھ جو میری یہ کنسرن ہے یہ شیئر کرنے کے لیے، اور ریسرچ اسٹوڈنٹ اسپیشلی ان کی گائیڈنس کے لیے کہ کس طریقے سے اگر وہ ایم فل کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اگر وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو وہ کیا کریں کہ ان کے ان تھیسس کے درمیان ایک کوالٹیٹیو ڈفرنس ہو یا ایک کوالٹیٹیو فرق ہو۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ایم فل کے لیول کا ریسرچ ٹاپک ہوتا ہے جنرلی اس کے اندر انوویشن ہونی چاہیے، یعنی وہ ایک نئے قسم کے نئے ٹاپک پہ ہونا چاہیے وہ کام، اور وہ ٹاپک اوریجنل ہو، اس پہ کوئی بہت زیادہ کام پہلے نہیں ہوا ہو، اس کی نیونس ہو۔ لیکن یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایم فل لیول پہ یہ جو نیا پن ہے یا جو یہ انوویشن ہے، جو جدت ہے ٹاپک میں، یہ ایک ماڈریٹ لیول کا ہوتا ہے، اور ہم کمپلیٹلی ایک اس طرح کے ریڈیکلی نئے یا جدید یا جس میں بہت زیادہ جدت ہوتی ہے اس کی شاید ایکسپیکٹیشن ماسٹر یا ایم فل لیول پہ نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں جو پی ایچ ڈی کا لیول ہے تو جیسے آپ کو پتہ ہے یہ ایکیڈیمک اور ریسرچ ڈگری کا ہائیسٹ لیول ہے، لہذا اس لیول پہ جو ٹاپک ہونا چاہیے وہ بہت زیادہ انوویٹو ہونا چاہیے، اس کے اندر ہائیر انوویشن اور بہت زیادہ اوریجنل ایک کانسیپٹ کے اوپر کام ہوا ہونا چاہیے یا ٹاپک کے اوپر، تو اس کے اندر جدت ایم فل کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹاپک کے بعد جو اصل چیز ہے جس کے ارد گرد ریسرچ کا پروسیس ریوالو کرتا ہے وہ ہے ریسرچ کی کویسچنز، ریسرچ کے آبجیکٹیوز یا ریسرچ کے جو مقاصد ہوتے ہیں، اور ریسرچ کے جو ہائپوتھیسز ہیں، یا آپ یوں سمجھیں کہ مفروضے وہ مفروضے کہ جس کے بیس پہ ریسرچ جو ریسرچ کی ایک بنیاد ہوتی ہے، تو وہ اگین ایم فل لیول پہ وہ اتنے زیادہ کمپلیکس نہیں ہوتے، اس میں آپ یوں سمجھے کہ ایک سمپلر لیول پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگرچہ اس کے اندر اگر کمپلیکسٹی زیادہ ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ایویلویٹرز یہ دیکھتے ہیں کہ وہ منیمم لیول کی کمپلیکسٹی اس کے اندر ہو تو تب بھی وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اس کے اندر جو کویسچنز ہے، ریسرچ آبجیکٹیوز اور ہائپوتھیسز ہیں، وہاں پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ریسرچ کویسچنز زیادہ کمپلیکس ہوں، وہ زیادہ آپ یوں سمجھے کہ پیچیدہ قسم کے سوالوں کے ارد گرد گھومتے ہیں اس طرح کے تھیسس، اور اس میں اوریجنلٹی ان کویسچنز کے اندر، ان آبجیکٹیوز کے اندر کمپلیکسٹی اور پیچیدگی بہت زیادہ ہوتی ہے بمقابلے ایم فل کے کویسچن کے، جہاں پہ تھوڑے سے یہ جو کانسیپٹس ہے یہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ یہ ہے جو اگلا حصہ ہے تھیسس کا، جو بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، وہ ہے لٹریچر ریویو، بیک گراؤنڈ لٹریچر ریویو کا۔
تو جنرلی ایم فل کے لیول پہ جو لٹریچر ریویو کا حصہ ہے، جہاں پہ ہم وہ اپنے ٹاپک کا جو کہ پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو ہسٹری ہے، وہ دیکھتے ہیں، اور ہم ریسرچ گیپ کی انالیسس کرتے ہیں۔ وہ جو انالیسس ہے اس کے علاوہ اپنے ریسرچ کی امپورٹنس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بتانا، اور اپنے ریسرچ کی ریشنلائزیشن، یعنی کس وجہ سے ہم ریسرچ کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک ڈیپ انالیسس ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو انالیسس ہے یہ ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ یہ جنرلی ایک ڈسکرپٹیو اور انالیٹیکل لیول پہ یہ انالیسس ہوتی ہے۔ جنرلی یہاں پہ ورڈ میں یعنی جتنے الفاظ میں ہم یہ لکھتے ہیں وہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لٹریچر ریویو یا بیک گراؤنڈ ہم پی ایچ ڈی کے تھیسس میں دیتے ہیں، اور جس میں ہم گیپ انالیسس کرتے ہیں، جہاں پہ ہم اس کی اپنی اسٹڈی کی امپورٹنس یا سگنیفیکنس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ ڈسکرپٹیو لیول سے ذرا اوپر کی انالیسس ہوتی ہے۔ اس کو ہم ڈیپر کریٹیکل انالیسس کہتے ہیں، جہاں پہ ہم ملٹیپل اینگل سے کسی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کر کے اس کا بیک گراؤنڈ پریزنٹ کرتے ہیں۔ تیسرا نیکسٹ جو ہے وہ ریسرچ میتھڈالوجی کا جو سیکشن ہے، جنرلی وہ ایم فل لیول پہ ہم ریسرچ کے ہماری جو چوائسز ہیں ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی ریشنلائزیشن تو ہوتی ہے، لیکن آپ یوں سمجھیں کہ وہ سمپلر قسم کی ریشنلائزیشن ہوتی ہے، اور ہمارا مقصد وہاں پہ کسی میتھڈالوجی، کسی ریسرچ ڈیزائن کے چوائس کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور اس کے پریکٹیکل جو آسپیکٹس ہیں، کنسیڈریشنز ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جب ہم ریسرچ میتھڈالوجی پی ایچ ڈی تھیسس کے اندر ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی لیول پہ اپنے جو میتھڈولوجیکل چوائسز ہیں ان کی ڈیپر ریشنلائزیشن کی ہے، زیادہ کریٹیکلی ایویلویٹ کیا ہے اپنے میتھڈولوجیکل چوائسز کو، ان کی جسٹیفیکیشن زیادہ کریٹیکل انداز میں کی ہے، اس کے اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہر میتھڈولوجیکل چوائس کے بتائے ہیں۔ جیسے جو ریسرچ ڈیزائن یہ لیتے ہیں، جو سامپل لیتے ہیں، جو ڈیٹا کلیکشن اور انالیسس کے میتھڈز یہ لیتے ہیں، ان کے اسٹرینتھس اور ویکنیسز کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، اور پھر اس میں سے جو چوائس لیتے ہیں اس کی ریشنلائزیشن ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ میتھڈولوجیکل چوائسز کے اندر زیادہ ٹرائنگولیشن ہوتی ہے، یعنی جنرلی ایک سے زیادہ ڈیٹا کلیکشن، انالیسس، سامپلنگ کے میتھڈ جو ہے وہ پی ایچ ڈی لیول پہ جتنے زیادہ آپ اس کے اندر یوز کریں، ٹرائنگولیشن کریں، تو جنرلی یا ڈیپتھ میں جائیں تو اس طریقے سے آپ کی ریسرچ میتھڈالوجی ایک زیادہ ان ڈیپتھ انالیسس سے نکلتی ہے، اور ہم اپنی میتھڈولوجیکل چوائسز کے عملی یعنی پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل دونوں کنسیڈریشنز کو دیکھتے ہیں۔ جبکہ ایم فل میں میتھڈولوجیکل چوائسز کی جنرلی ہم ان کی پریکٹیکل لیول پہ ان کی جسٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ ہم نے یہ میتھڈز کیوں یوز کیے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سیکشن ہے کہ جہاں پہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے ماسٹر یا ایم فل تھیسس میں اور پی ایچ ڈی کی تھیسس میں یا ڈاکٹریٹ تھیسس میں، وہ ہے ڈسکشن اور انٹرپریٹیشن کا حصہ۔ تو جہاں پہ ہم اپنے ریزلٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، اپنے ریزلٹس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس میں سے معنی نکالتے ہیں، وہ جنرلی ایم فل لیول پہ اگین زیادہ تر ڈسکرپٹیو لیول پہ ہوتا ہے، جہاں پہ ہم زیادہ تر بیان کرتے ہیں اور اس کی معنی نکالتے ہیں جو ہم نے ڈیٹا کی انالیسس کی ہے۔ اس کے اندر جو تھیوریٹیکل ڈیٹیلز ہیں یا اس کی تھیوریٹیکل انالیسس جو ہے اس کا لمیٹڈ پرسپیکٹیوز میں ہم بیان کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ڈسکشن اور انٹرپریٹیشن کا حصہ پی ایچ ڈی میں ہوتا ہے وہ ڈیپر کریٹیکل انالیسس کے اوپر پر مبنی ہوتا ہے۔ اس میں ہم ڈیٹا انالیسس کر کے جب اس کی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی فائنڈنگز کی ملٹیپل پرسپیکٹیو سے انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ اینگلز سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کریٹیکل سمریز بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سے کنکلوژنز جو ہیں وہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ اب جو نیکسٹ سیکشن ہے فائنڈنگز اور کنکلوژنز کا،
جنرلی ہم ایم فل لیول پہ یا ماسٹر لیول پہ ہم پریزنٹیشن اور ڈسکرپشن کے لیول پہ اپنے فائنڈنگز کو اور کنکلوژنس کو رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں ہم ان کو بیس کرتے ہیں اپنے فائنڈنگز کے اوپر، اور یہ جنرلی ایک اسٹریٹ فارورڈ قسم کا پروسیس ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم اپنی فائنڈنگز اور کنکلوژن کا حصہ اپنے پی ایچ ڈی میں پریزنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے فائنڈنگز اور کنکلوژن کو پریزنٹ کرتے ہیں، پھر ان کی انالیسس کرتے ہیں، اس انالیسس کی بیس پہ ہم کرٹیکل ایویلویشن کرتے ہیں، یعنی ایک کرٹیکل لیول پہ اپنی فائنڈنگز کو دیکھتے ہیں، اس بیس پہ اگین ریکمنڈیشنز بھی ہماری بڑی کرٹیکل ہوتی ہے، اور ریکمنڈیشنز ہم بہت زیادہ کوشسلی دیتے ہیں، زیادہ جنرلائز نہیں کرتے، زیادہ کلیمز اس طرح سے اسٹریٹ فارورڈ نہیں بناتے جس طرح کہ ہم کلیمز کرتے ہیں ایم فل یا ماسٹر لیول پہ۔ تو ایک ہائیر کرٹیکل لیول کی ایویلویشن فائنڈنگز اور کنکلوژن کے سیکشن میں نظر آنی چاہیے۔ فائنڈنگز اور کنکلوژن کو ایک سے زیادہ اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے پی ایچ ڈی تھیسس کے لیول پہ۔ پھر نیکسٹ جو بات ہے، جنرلی ایم فل لیول پہ ہماری جو پریزنٹیشن ہوتی ہے اوور آل، یعنی تھیسس کی جو پریزنٹیشن ہے اس میں لینگویج ہے، اس میں فارمیٹ ہے، اس میں اسٹرکچر ہے، اس میں سائٹیشنز ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ ایم فل لیول پہ ہمیں گڈ کوالٹی جس کو کہا جاتا ہے اس لیول پہ رکھنی چاہیے۔ ظاہری بات ہے بیڈ کوالٹی تو کسی جگہ ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے ہمیں، اور نہ ہی ہمیں اس طرح کا جو ہے کام پریزنٹ کرنا چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں ویری ہائی کوالٹی پریزنٹیشن ان ٹرمز آف فارمیٹ، لینگویج، اسٹرکچر پی ایچ ڈی لیول پہ ہونا چاہیے۔ تو جہاں پہ اگر آپ کو کوئی مارجن آف ایرر ملتا ہے ایم فل لیول پہ یا ماسٹر لیول پہ ان ٹرمز آف جو کوالٹی آف پریزنٹیشن آپ کی تھیسس کے اندر ہے، وہ پی ایچ ڈی لیول پہ وہ مارجن نہیں ہوتا، اور آپ سے بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے۔ ہائیسٹ لیول کی ایکیڈیمک لینگویج کا استعمال ہونا چاہیے، فارمیٹ اسٹرکچر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح سے لاجیکل آرگنائزیشن اینڈ کنیکشن آف دا ہول تھیسس یہ بڑے ہائی کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ لاسٹلی یہ ہے کہ ایم فل لیول پہ جو ہمارا سپورٹنگ میٹیریل ہے یا جو ریفرنسز ہے یا جو اپینڈیسیز ہم دیتے ہیں تھیسس کے آخر میں، وہ ہائی کوالٹی کے، گڈ کوالٹی کے ہونے چاہیے، جبکہ اگین پی ایچ ڈی لیول پہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے جو سپورٹنگ میٹیریل ہے اپنے تھیسس کے لیے، اسی طریقے سے جو ریفرنسز ہے، اس طریقے سے جو اپینڈیسیز ہے، اپینڈیسیز کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ڈیٹا کلیکشن ٹول کے اگر ہم نے ثبوت دیے ہے، ڈیٹا انالیسس کی کوئی ثبوت دیے ہے اپینڈیسیز میں، ریفرنسنگ اسی طریقے سے وہ بڑا ہائی کوالٹی کا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے، وہ ٹوٹلی ایرر فری ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ہائیسٹ ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کی ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پی ایچ ڈی لیول پہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو سمرائز یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اچھی کوالٹی دونوں جگہ پہ ایکسپیکٹ ہوتی ہے، ایم فل لیول پہ، پی ایچ ڈی لیول پہ، لیکن دیر شوڈ بی اے کلیئر ڈسٹنکشن، ایک بالکل کلیئر فرق ہونا چاہیے ایم فل اور پی ایچ ڈی یا ماسٹر پی ایچ ڈی کے دوران، کوالٹیٹیولی اور ایز ویل ایز کوانٹیٹیولی۔ کوالٹیٹیولی جیسے میں نے کہا کہ ان ٹرمز آف ٹاپک کتنا ہائی کوالٹی کا ہونا چاہیے، اس طریقے سے ریسرچ میتھڈالوجی کتنی کمپلیکس ہونی چاہیے پی ایچ ڈی لیول پہ، اس سے کم لیول پہ ایم فل وغیرہ میں ایکسپیکٹ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ڈیٹا انالیسس، اور پھر اس کے بعد آپ کے جو ڈسکشن کنکلوژن سیکشنز ہیں وہ پی ایچ ڈی میں بڑے ہائی کوالٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، اور ایم فل میں اسے ذرا کم کی ہوتی ہیں، اگرچہ دونوں میں کوالٹی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ کمپلیکسٹی آف دا ہول ڈسکورس، جس میں ریسرچ آبجیکٹیوز، ٹاپک، کوسچنز سے لے کر ڈسکشن اور انالیسس تک، انٹرپریٹیشن تک، اور آخر میں کنکلوژن کی کرٹیکل انالیسس، یہ پی ایچ ڈی لیول پہ ایم فل کے مقابلے میں
کافی حد تک ہائیر لیول پہ ہونا چاہیے. اور لاسٹلی جنرلی پی ایچ ڈی لیول پہ ہمیں ٹرائنگولیشن زیادہ کرنی چاہیے، یعنی ہمیں اپنا جو ایویڈنس ہیں وہ ایک سے زیادہ طریقوں سے سامنے لانے کی ضرورت ہوتی ہے. میتھڈولوجیکل ٹرائنگولیشن ہونی چاہیے، ڈیزائن کی ٹرائنگولیشن ہونی چاہیے، ڈیٹا کلیکشن انالیسس کی ٹرائنگولیشن اگر ہو تو وہ آپ کی تھیسس کو ایم فل پی ایچ ڈی کی تھیسس کو ایم فل کی تھیسس کے لیول سے آگے لے کر چلی جاتی ہے. اور یہی وہ اہم ڈفرنس ہے جو پی ایچ ڈی اور ایم فل کے درمیان ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بوتھ ان ٹرمز آف کوانٹٹی اینڈ کوالٹی اینڈ ڈیپتھ اینڈ بریڈتھ ہماری پی ایچ ڈی کی تھیسس جو ہے وہ ایم فل کے مقابلے میں ایک ہائیر کوالٹی کی ہونی چاہیے.